آج کل کے زمانے میں پہلی بات تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، جادو، جنات، عملیات۔ میں چونکہ خود اس لائن میں کافی عرصہ خود بھی رہا، پھر مار بھی کھائی، اور جس طرح کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو گزرنا پڑتا ہے پھر جا کے سونا بنتا ہے۔ کس طریقے سے وہ روحانیت سکھاتے تھے؟ وہ ان کا تو اپنا شروع کا نظام تھا، جو سلسلہ ایک ہوتا ہے، شاید قادریہ نظام سے تھے، لال حسن کروڑ، بہت بڑی گدی ہے۔ ان کا نظام تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور اگر کوئی جنات کا مریض جاتا ہے تو وہ کمرے میں بند کر دیتے تھے، 5 منٹ بعد دروازہ کھول کے اس کو نکال لیتے تھے، وہ بندہ بالکل فریش ہوتا تھا۔ اس زندگی میں، اس 19-20 سال کے سفر میں، عملیات میں جو میں نے مار کھائی ہے، آج میں وہ ڈسکس کروں، یا میں نے کیا سیکھا، کیا گوایا۔ اگر اس میں 1000 عامل اکٹھا کیا جائے نا تو 1000 میں سے 999 بندہ آئی تھنک جیلی ہے یا فراڈی ہے۔ کسی بندے کے پیچھے فیض نہیں ہے، کسی بندے کے پیچھے کامل مرشد نہیں ہے، کسی بندے کے پیچھے کوئی کامل استاد نہیں ہے، تو وہ اس لائن میں آنے کا تو کیا، میں تو کہتا ہوں سوچے بھی نہیں۔ جب آپ سمندر میں جاتے ہیں، آپ کو واپسی کا راستہ نہیں پتا، یا آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کو کوئی استاد نہیں ہے، کسی نے آپ کو ٹرین نہیں کیا، تو آپ نے گھر کیوں نہیں؟ تو جو جادوگر لوگ تھے جن کے پاس آپ گئے، وہ کس طرح کے عمل کرتے تھے؟ دیکھیں، جادوگر تو ایک سے بڑھ کے ایک ملا اس لائن میں مجھے، چونکہ جب میں سنبھلا تھا تقریباً 7-8 سال کا تھا اس لائن میں، جب مجھے پتہ چلا ہوائی چیزوں کا، یا اس طرح کی ایک مخلوق ہوتی ہے، غیر مرئی مخلوق ہوتی ہے۔ اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، جنات، عملیات، روحانیت۔ ایک بندہ علاج کروانے کے لیے جب مختلف عاملین کے پاس جاتا ہے تو اس کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ان کے پاس پاور ہوتی ہے جادو جنات کو ختم کرنے کی؟ مسان کا جادو کیا ہے، اور شیطانی عملیات کس طرح کام کرتے ہیں؟ عاملین لوگ کس طرح لوگوں کو صحیح رستے سے بھٹکاتے ہیں، اور کون کون سے عمل کر کے لوگ کسی کا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان کے مختلف عاملوں کے پاس بھی گئے، اور ان کے طریقہ واردات، عاملین طریقہ واردات یہ کہ کس طرح لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، اللہ سے کس طرح بھٹکاتے ہیں، ایسی کون سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ ان کی زبانی سنیں گے۔ سمجھے کہ یہ ایک اسپرچل جرنی ہے، ایک روحانی سفر ہے۔ اس سفر میں کس کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑا، کس کس طرح کا جادو دیکھنے کو ملا، کس طرح کے اثرات اور کس کس طرح کے لوگ ملے، آج سب کچھ اسی پوڈ کاسٹ میں دیکھنے کو ملے گا۔ میرے ساتھ موجود ہے برہان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ برہان، آپ خود جادو جنات کے ایک سمٹمز رہے، آپ کے اوپر اثر بھی آیا، اور کافی زیادہ لوگوں کے پاس آپ جاتے رہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، عاملین کے پاس یا روحانی علاج کروانے، تو کیا انرجی آپ کو فیل ہوتی تھی؟ کس طرح کے آپ کو لوگوں کے ساتھ پاور فیل ہوتی تھی، اور کیسے آپ سارا کچھ دیکھتے تھے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں پہلی بات تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، جادو، جنات، عملیات۔ میں چونکہ خود اس لائن میں کافی عرصہ خود بھی رہا، پھر مار بھی کھائی، اور جس طرح کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو گزرنا پڑتا ہے پھر جا کے سونا بنتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے سفر میں کافی لوگ مجھے ایسے ملے جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، جن کے ساتھ میں سیکھتا رہا، جن کے ساتھ میرا یہ زندگی کا سفر شروع ہوا۔ میرے زندگی کی جو سب سے پہلی شخصیت تھی وہ پنجاب میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، درگاہ ہے، جس کو لال حسن کروڑ بولتے ہیں۔
اور یہ کس جگہ ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ جنگ سے آگے جب جاتے ہیں نا، خوشاب والی سائڈ پہ، یا یہ 18,000 کراس کر کے اس سائڈ پہ آتے ہیں. تو وہاں کی ایک ہستی تھی سید ریاض حسین شاہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. تو ان کی دعا تھی، لیکن وہ چونکہ زیادہ عرصہ جس طرح یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ نہ رہے، اور میں ان کے ساتھ کنیکٹ نہ رہ سکا روحانی طور پہ. کس طریقے سے وہ روحانیت سکھاتے تھے؟ وہ ان کا تو اپنا شروع کا نظام تھا، جو سلسلہ ایک ہوتا ہے، شاید قادریہ نظام سے تھے. لال حسن کروڑ بہت بڑی گدی ہے، بہت بڑے ہستی، جانی پہچانی. ان کا نظام تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور اگر کوئی جنات کا مریض جاتا ہے تو وہ کمرے میں بند کر دیتے تھے، 5 منٹ بعد دروازہ کھول کے اس کو نکال لیتے تھے، وہ بندہ بالکل فریش ہوتا تھا. یہ نظام تھا ان کا. بچپن میں وہ ملے تو چونکہ اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہوتی ہیں، اولیاء اللہ وہ جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میرے خیال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، روایت ملتی ہے. تو جب وہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہماری نماز کی جو جماعت ہوتی ہے اس میں زیادہ تر لوگ زانی آتے ہیں. وہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپس میں سوال جواب کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے جو یہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو باطن کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو اس سے پھر صحابہ کرام نے، شاید مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مومن جو ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ان کے پاس بھی اللہ کا نور تھا، پہنچے ہوئے تھے، یا جو بھی تھا ان کے پیچھے فیض تھا. تو بچپن میں انہوں نے کچھ مجھے چیزیں دکھائیں، اور ویسے بھی جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے میں نے جو کھانا ہے. ان کی عادت، جو مین عادت تھی، سب سے بڑی ہی عجیب قسم کی عادت تھی، وہ کسی کے یوز کیا ہوا بستر پہ نہیں سوتے تھے، کسی کے استعمال کیے ہوئے برتن میں کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ چیز ان کی بڑی عجیب تھی. میں ان کو وضو کرواتا تھا، ان کو کھانا وغیرہ پیش کرنا، ان کی خدمت میں رہنا جب وہ آتے تھے. تو انہوں نے پھر دعا دی. پھر انہوں نے ایک چیز بھی بعد میں مجھے دی جو میرے پاس تقریباً آئی تھنک رہی تھی کوئی 15-16 سال. بعد میں ایک بہت بڑا استانہ ہے یہ مری والی سائڈ پہ، نیو مری میں، پتریاٹا شریف، جہاں پہ ایک بہت بڑے سرکار ہیں، وہ ہستی کام کرتی ہے، تو ان کے حوالے کیا تھا. اس کے حوالے سے میں سب سے بڑی چیز جو بتاتا چلوں، اس زندگی میں، اس 19-20 سال کے سفر میں، عملیات میں جو میں نے مار کھائی ہے، آج میں وہ ڈسکس کروں، یا میں نے کیا سیکھا، کیا گوایا. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس لائن میں مار کھانے یا سیکھنے کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اگر اس میں 1000 عامل اکٹھا کیا جائے نا، تو 1000 میں سے 999 بندہ آئی تھنک جیلی ہے یا فراڈی ہے، یا ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یا انہوں نے غلط عملیات سیکھے ہوتے، یا انہوں نے غلط جنات قابو کیے ہوتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کالے عملیات کر کے کیے ہوتے قابو، کسی نے سفلی کر کے کیے ہوتے. ابھی لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا جس میں میرے اوپر خود اثرات آئے تھے، میں خود افیکٹ ہو گیا تھا، پھر آپ کے پاس آیا ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اس میں کافی لوگوں نے جانا، حالانکہ میں پہلے خود علاج کرتا تھا، بندہ الٹ بھی ہو جاتا ہے. تو عملیات ایک سمندر ہے، اس میں اترنے کے لیے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سمندر میں اتر رہا ہوں، سمندر کی لہروں کا پتہ ہونا چاہیے. سمندر خاموش ہے تو اس خاموشی کا کیا مطلب ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر سمندر میں طوفان چل رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے طوفان کا سامنا کس طرح کرنا ہے. اگر سمندر میں دور نکل گیا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں دور نکل آیا، میں نے کنارے کس طرح لگنا ہے. تو عملیات میں جس طرح ابھی آپ کرتے ہیں، آپ کے پیچھے ماشاءاللہ بزرگوں کا فیض ہے، آپ کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ اگر جس پہ چاہیں ہاتھ ڈال لیں، یا جیسے بڑا سے بڑا مریض آئے آپ قابو کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پیچھے فیض نہیں ہے، کسی بندے کے پیچھے کامل مرشد نہیں ہے، کسی بندے کے پیچھے کوئی کامل استاد نہیں ہے، صاحب نظر نہیں ہے، تو وہ اس لائن میں آنے کا تو کیا، میں تو کہتا ہوں سوچے بھی نہیں. اس کی وجہ یہ، جب آپ سمندر میں جاتے ہیں آپ کو واپسی کا راستہ نہیں پتا، یا آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کو کوئی استاد نہیں ہے، کسی نے آپ کو ٹرین نہیں کیا، تو آپ نے گھر کی ہونا ہے.
दूसरी बात ये कि अमलियात में जहां तक मैंने सीखा है या देखा है, अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे पे कुछ मसला बन जाता है, मैं खुद पर्सनली तौर पे लोगों का इलाज करता था, आप ही जानते थे, मेरे मिलियन में फॉलोअर थे। तो उसमें ये होता है, सबसे पहले तो इस लाइन में आप अगर किसी का भला भी करते हैं तो आपको यकीनन गालियां जरूर पड़ती हैं। उसकी वजह कुछ और भी होती हैं, और ये भी चंद एक वजूहात में ये भी शामिल है कि पहली बात ये है कि उस बंदे के ऊपर अगर शैतानी एक्टिविटी है तो 110% जब किसी के ऊपर जादू होता है, शैतानी एक्टिविटी होती है, तो आप भी जब किसी का इलाज करते होंगे यकीनन गुस्से में आके वो, या जब हाजिरी होती होगी, वो गालियां भी देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या फलां फलां करते हैं, और जान से मारने की धमकी देना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जब तक आपके पीछे कोई कामिल उस्ताद नहीं है, कामिल मुर्शिद नहीं है, फैज नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस लाइन में बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज जो मैंने इस लाइन में देखी है, अगर ये चंद चीजें आपके साथ नहीं है तो आपको इस लाइन में आने का तो क्या सोचना भी नहीं चाहिए। तो मेरे सबसे पहले उस्ताद थे रियाज हुसैन शाह साहब, वो फौत हुए। उसके बाद फिर मैं, जैसे होता है, संभल नहीं सका या कंट्रोल नहीं कर सका। तो जो उन्होंने चीजें दिखाई वो तो बस साहिब नजर थे, साहिब कमाल थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर पर्दा खोल दिया जाए तो उनकी बेकदरी भी होती है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता। इस तरह हम कोई किसी मैट्रिक के स्टूडेंट को अगर हम एमफिल की किताब दे दें या उसका कोर्स दे दें तो उसकी समझ में नहीं आएगा, तो वो कहेगा ये क्या चीज है। इस वजह से कुछ चीजें राज ही रहती हैं, और राज रहनी चाहिए कि अगर खोल दी जाए तो वो मुनासिब नहीं है। एक आमिल ही आमिल की बात को समझ सकता है। तो इस सारे सफर में आपको कई जादूगर लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो जादूगर लोग थे जिनके पास आप गए, वो किस तरह के अमल करते थे? देखिए, जादूगर तो एक से बढ़ के एक मिला इस लाइन में मुझे, चूंकि जब मैं संभला था तकरीबन 7-8 साल का था इस लाइन में, जब मुझे पता चला हवाई चीजों का, या इस तरह की एक मखलूक होती है, गैर मरई मखलूक होती है। अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज है ही नहीं। खासकर मैं कोई नाम नहीं लूंगा किसी जमात का या किसी फिरके का या किसी मजहब का टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन हमारे खुद में इस तरह के, पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज वजूद ही नहीं रखती, जो सरासर मैं समझता हूँ कुरान और हदीस की भी मतलब इनकार करना है। जिस तरह सूरत जिन हो गए, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत बकरा, सूरत रहमान में पता नहीं किन किन चीजों में जिक्र आया है जिन्नात का और इस तरह की चीजों का। तो जादूगरों का जो आप सवाल कर रहे हैं कि किस तरह के लोग मिले, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के डेंजर जादूगर देखे हैं जो बस सोचते और उनका काम हो जाता है। बस सोचना है, उनका काम हो जाना है। जिस तरह वसवास को काबू करने वाले, खन्नास को काबू करने वाले, काली देवी जो हिंदुओं की होती है उसकी पूजा करने वाले, और बड़े अजीब अजीब किस्म के। लास्ट टाइम मुझे एक बंदा मिला था, फैसलाबाद से बिलोंग करता था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सैयद हूँ, लेकिन हकीकत में वो क्रिश्चियन था। तो उसने काफी ज्यादा उसने कहा मैंने सूरत अल कौसर का चिल्ला किया हुआ है, बिस्मिल्लाह शरीफ का चिल्ला किया हुआ है, मेरे साथ पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतनी चीजें हैं। और जब बाद में उसका पता चला, तब देखा तो उसमें यह पता चला कि इसने नापाक अमल किए हुए, बिस्मिल्लाह शरीफ की उसका नापाक हालत में दरिया के किनारे या नहर के किनारे जाके उसका अमल करना, उसका चिल्ला करना, सूरत कौसर को नौजुबिल्ला उल्टा पढ़ना, तोड़ मरोड़ के पढ़ना। फिर उसमें ये होता है कि शैतानी ताकतें जो होती हैं वो खुश होती हैं, फिर वो आके कहती हैं हाँ ये आपने किया, हम आपकी ऐसी मदद करेंगे, ये करेंगे। तो जादूगर जिस लेवल के देखें, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जादू तो जिस तरह इस्लाम में कहा गया हराम है, करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नमी है। तो जादूगर जिस नेक्स्ट लेवल का जो मैंने देखा है, जो नेक्स्ट लेवल का, जिस तरह सामरी था और उसने बछड़ा बनाया था और उसमें मट्टी फूंकी थी जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े की, जो कदमों की या जो भी रवायत में आती है, और वो बोलने लग गया था, वल्लाहु आलम जो भी है। तो जितना मैंने देखा है
کہ چیلنج کر کے مارنے والے لوگ دیکھے اور باقاعدہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور بڑے بڑے لوگ، پھر میں نے ایسے جادوگر بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہمارے پکڑے ہوئے بندے کو کوئی بندہ دم کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں، اور اس طرح کے ڈینجر لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو پورے کے پورے خاندان کھا جاتے ہیں، کبھی ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. بہت بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر کوئی مثال کے طور پہ بڑے سے بڑا، جس طرح کوئی کامل مرشد ہوتا ہے یا کسی کے پیچھے فیض ہوتا ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے، جس طرح کوئی جادو کا جکڑا آ جائے، کوئی جنات کا جکڑا آ جائے، چونکہ آپ کے پیچھے فیض ہے، آپ کے پیچھے بزرگ ہے، تو اس طرح اللہ کی ہستیاں موجود ہیں. اگر بڑے سے بڑا جادوگر بھی آ جائے، جس طرح لاسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا تھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جادوگر کے پکڑے ہوئے کو کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں ہے. جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، جو میرے 20 سال کا، ابھی کیونکہ میں 30 سال کا ہونے والا ہوں، جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ جب جادوگر آپ کو پکڑ لیتا ہے نا، اس وقت آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. جنات کے پکڑے ہوئے کو بندے ہاتھ ڈال سکتے ہیں، لیکن جادوگر کے پکڑے ہوئے کو ہاتھ ڈالنا سیدھا دشمنی لینا ہے. وہ پیچھے بیٹھا ہے، اس کے پاس طاقتیں ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو نہ اللہ رسول کا خوف ہے، نہ اس کے دل میں کوئی ایمان ہے، نہ اس کے دل میں کوئی انسانیت ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے علاج کرنے والا ایک مرد مجاہد چاہیے، ایک فیض والا بندہ چاہیے، ایک طاقت والا بندہ چاہیے، ایک جگرے والا بندہ چاہیے. جو میں نے اپنی زندگی میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا، مجھے تو آپ نظر آئے تھے. اس کے علاوہ کوئی اگر ہوتا تو شاید اس کے پاس چلا جاتا. مڑی کا جادو کیا ہے؟ مڑی، مسان، یہ جو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں جی راکھ کھلا دی جاتی ہے. ایسا کوئی آپ نے کسی کے پاس گئے ہو تو کہتے ہیں جی مسان کھلا دی، مسان کا جادو، یا یہ جو راکھ کھلا دیتے ہیں یہ جو مردوں کی؟ بالکل دیکھا ہے مڑی مسان کا، یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے. یہ پرسنلی طور پہ دیکھا بھی ہے، اور اس کا میری لائف میں ایک کیس بھی آیا تھا جو پرسنلی طور پہ میں نے اس پہ ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا، لیکن میرے پاس آیا تھا. پاک پتن کا تھا، اور وہ کوئی خاتون تھی، کوئی مسز تھی، ان کو وہ کھلا دیا گیا تھا رشتے کے بہانے. مطلب کوئی لڑکا ان کو پسند کرتا. بلکہ لاسٹ ٹائم میں اپنی لائف کا اگر آپ کہیں تو میں ایک پرسنل کیس بھی شیئر کروں گا. ضرور. یہ ایک علاقہ بنتا ہے ہمارا، یہ جنگ سائڈ سے اگر جائے نا تو ایک علاقہ آتا ہے 18 زاری. تو وہاں 18 زاری، ماچھی وال، نجف آباد، یہ 3-4 علاقے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں. تو وہاں کا ایک کیس تھا. تو کوئی لڑکی تھی اور اس پہ کوئی بندہ عاشق تھا. تو یہ ہمارے ہاں ایک سٹیپ کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ جن کو مسلم شیخ کہتے ہیں، یا یہ جو بلیک فارم ہوتے ہیں ان کو. تو وہ اس نے کیا کیا، بڑی کوشش کی. وہ چونکہ ایلیٹ کلاس کی فیملی تھی، جو لڑکی والے تھے وہ ایلیٹ کلاس تھے، اور جو لڑکا تھا وہ محنت مزدوری کرنے والا یا چوری چکاری کرنے والا تھا. تو اس کو کسی بندے نے آئیڈیا دیا، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کرو کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، یا یہ اس طرح عمل ہوتا ہے مڑی کا یا مسان کا جو بھی ہے. تو میری لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے، وہ کیس ہم نے دیکھا بھی تھا میں نے، اور ہمارے وہ ڈیرے پہ بھی آیا تھا. اس کی باقاعدہ پنچایت لگی تھی. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس نے وہ مسان لڑکی کو گھر مطلب بھجوایا تھا کھانے میں یا مٹھائی میں. تو ماں بیٹی رہتی تھی، باقی مرد تھے. ایک بیٹی تھی، ایک ماں تھی، اکلوتی بیٹی تھی اپنے والدین کی. بھائی بھی تھے اس کے. تو وہ چونکہ کھانے کی چیز تھی، ماں بیٹی میں آپس میں پیار تھا. تو جیسے ہی بیٹی نے کھایا ویسے ماں نے بھی کھا لیا. تو ابھی یہ مسان میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ یہ جہاں تک جائے گا یا جو بندہ کھائے گا. فار ایگزامپل یہ مسان جو ہوتا ہے، اس کا اگر لوگ پوچھیں گے یہ ہوتا کیا ہے، تو یہ جب کوئی غیر مذہب بندہ یا غیر مسلم، جس طرح ہندو ہوتے ہیں سناتن دھرم کے، یہ اکثر لوگ اس طرح کے تنتر منتر جو کرتے ہیں، وہ جب کوئی ان کا مرتا ہے تو اس مردے کو جب جلایا جاتا ہے تو یہ جو سادھو ہوتے ہیں یا جو ان کے جو بھی ہوتے ہیں پنڈت ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ دائرہ لگا کے خاص قسم کا، اور اس میں کچھ خاص چیزیں، کھوپڑیاں، شراب، اس طرح کا کوئی ناپاک چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جب مردے کو جلایا جاتا ہے تو وہاں پہ اپنے تنتر منتر یا کالی شکتیوں کے حساب سے وہ پڑھائی کرتے ہیں. اس میں جو مرنے والا بندہ ہے اس کا کوئی جس طرح اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے تو 3-4 چیزیں، ہوا، آگ، پانی، مٹی، اور اس طرح کا جو نور ہے. تو اس میں جو ایک ہمزاد ہوتا ہے، ایک قارین ہوتا ہے.
جب وہ مردہ جل رہا ہوتا ہے تو اس قارئین کو ویسے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ تانترک جو ہوتا ہے یا وہ منتر پڑھنے والا ہوتا ہے یا جو پنڈت ہوتا ہے یا جو سادھو ہوتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا منتر الاپ رہا ہوتا ہے، اس کی شکتیوں کی وجہ سے، اس کی کالی طاقتوں کی وجہ سے اور اس کی ناپاکی کی وجہ سے وہ جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس اس کے قابو میں آ جاتا ہے، پھر وہ اسی مردے کی راکھ لے کے جس مردے کا وہ ہمزاد ہوتا ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ راکھ وہ جس بندے کو بھی دے گا یا جس بندے کو کھلائے گا تو اس کے پیچھے ہمزاد اسی بندے کا ہوتا ہے جو تکلیفوں میں ہوتا ہے، جو اپنی جس کا وہ جسم جل چکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نے قابو کیا ہوتا ہے ویسے بھی، تو وہ اس سے ناپاک عمل کرواتا ہے۔ پھر وہ چاہے کوئی کسی کا خاندان برباد کروائے، چاہے کسی کی عزت لوٹے، چاہے کسی کا کوئی جو مرضی اسے کرواتا ہے پھر، لیکن ایک ناپاک عمل ہے، اس کے توڑ بھی ہیں، اللہ والے بھی موجود ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا تھا کہ وہ خاتون اور ان کی بیٹی دونوں ہی گھر سے بھاگ گئی تھی اس بندے کے ساتھ، تو بعد میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ یہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک اور ٹی وی چینل پہ بھی شاید ڈسکس کیا تھا، کافی لوگ جانتے ہوں گے۔ تو اتنا ڈینجر اور ناپاک قسم کی چیزیں، ایک تو ہوتا ہے جادو جس کی کاٹ کی جا سکتی ہے، جس کا توڑ کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ یہ کھلایا جاتا ہے اور یہ ہڈیوں میں بھی کہتے ہیں سم ٹائم کہ یہ ہڈیوں میں رچ جاتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے، اس طرح کی عجیب عجیب بیماریاں لگ جاتی ہیں اور رات کو بندہ سو نہیں سکتا، وسوسے آتے ہیں، اور اس کا کوئی میرے خیال میں تو کوئی عام بندے کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، نہ میں نے اپنی لائف میں کوئی اس طرح کا بندہ دیکھا ہے جو اس کا علاج کر سکے، چاہے کسی کے پاس لاکھ جنات ہوں، کسی نے لاکھ چلے کاٹے ہوں۔ دوسری بات یہ لاسٹ ٹائم آپ کی ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ برہان نہ چلوں سے اللہ ملتا ہے نہ عبادتوں سے اللہ ملتا ہے، اگر اللہ ملتا ہے تو دل کی پاکیزگی سے ملتا ہے اور مرشد کا ادب و احترام کرنے سے ملتا ہے۔ تو اسلام میں بھی ہمیں یہی چیز سکھائی گئی ہے، لوگ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے اور قربانیاں بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ان میں صرف کمی تھی تو ادب کی تھی، کمی تھی تو صرف بندگی تھی، بندگی کی کمی تھی، اگر ان میں کمی تھی تو صرف عشق کی تھی، احترام کی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا، عشق کیا، ان کے سامنے جھک گئے تو وہ اپنی مرادیں پا گئے، وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے، وہ ان کی زندگی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیم اسی طرح آج کی زندگی میں اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ اپنے مرشد کا ادب کرے، احترام کرے، عقیدت کرے، ان کے ساتھ جھک کے رہے، پھر اسی بندے کو فیض ملتا ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم آپ کی بات واقعی میرے دل کو اچھی لگی تھی اور اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے 7 چلے کیے ہیں، میں نے 5 چلے کیے، میں نے 10 چلے کیے، میں نے 1,00,000 چلا کیا، تو میں کہتا ہوں چلے کرنے سے نہ کوئی رب ملتا ہے، چلے کرنے سے نہ اللہ ملتا ہے، چلے کرنے سے آپ شیطانی طاقتیں تو قابو کر سکتے ہو، آپ کو نہ دنیا مل سکتی ہے نہ آخرت مل سکتی ہے، وہ الٹا آپ کو بھی نقصان کرے گا، جو بندہ آپ کے پاس آئے گا وہ بھی نقصان کرے گا۔ ہمیشہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جس کے پاس فیض ہو، جس کے پیچھے بزرگوں کی طاقت ہو، جس کے پیچھے اللہ والوں کی طاقت ہو، جو اللہ والوں کو مانتا ہو، جو فیض کو مانتا ہو، تو ایسے بندے سے علاج ہمیشہ کروانا چاہیے۔ سخت سے سخت جادو آپ کی نظر میں جو آپ نے دیکھا یا جو آپ سمجھتے ہیں، یا آپ لوگوں کے پاس گئے، کس جادو کو سب سے زیادہ سخت، یا ایسا کون سا بندہ دیکھا جو کہ کالے علم کی مہارت رکھتا تھا؟ بہت سخت سوال ہے۔ ہاں، سب سے ڈینجر قسم کا جادو میری زندگی میں ایک کیس آیا تھا، ایک فیملی تھی، میرے خیال میں سید فیملی تھی کراچی سے، تو وہ مجھے ارشاد ان کا نام تھا یا فیصل مجھے، اور وہ ایک جادو ہوتا ہے جس میں موت کا کڑا لگایا جاتا ہے، موت کا کڑا لگا دینا، یہ کالی دیویوں کے ذریعے، ہندوؤں کا جو مذہب ہوتا ہے ان کے ذریعے، اور مطلب یہ کہ اس بندے کو جان سے ہی ختم کر دو، اور یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے،
اور آج کل کے زمانے میں تو جادو اتنا عام ہو گیا ہے. سرکار علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں آپ کو قبر کھول کے دکھا سکوں تو میں اگر 100 قبریں کھولتا تو اس میں سے 95 بندہ جادو کی وجہ سے دنیا سے جا چکا ہے. یہ کنڈیشن ہو چکی ہے. اور پھر احوال قیامت کا جب ہم حدیث کا چیپٹر کھولتے ہیں تو احوال قیامت میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. آج کل کے زمانے میں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے جادوگر جو بیٹھے ہیں یا عامل بیٹھے ہیں یا بنگالی والے بیٹھے ہیں یا جو بھی کالی عملیات کرنے والے سفلی عملیات کرنے والے بیٹھے 2500 3000 میں لے کے بندہ مار دیتے ہیں. ان کے لیے انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں رہے گی. لاسٹ ٹائم ایک بندے سے جو میں نے ابھی فیصل آباد کا بندے کا ذکر کیا اس کے پاس بھی یہ طاقت تھی. وہ کوئی عمل کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نا 3500 روپے میں ایک بندہ مار سکتا ہوں. تو اس میں کوئی وہ ناپاک چیزیں شامل کرتا تھا, کچھ گندگی, کچھ خون, اس طرح کی چیزیں اور کچھ گوشت وغیرہ. تو بعد میں اس سے ٹاکرا بھی ہوا تھا اور اس سے بلکہ وہ ابھی بھی میری بلاک لسٹ میں پڑا ہوا ہے, میں وہ بندہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. تو اس سے ٹاکرا بھی ہوتا, پھر اس سے وہ چیزیں چھین لی گئی تھی. میں نے اپنے کچھ جاننے والے تھے, کچھ جو مطلب بڑے ہستیاں تھیں یا جن کے پیچھے اللہ والوں کا ہاتھ تھا, جو بڑی طاقتوں والے تھے, ان سے رابطہ کیا. اس نے کافی نقصان بھی کیا, بہت زیادہ نقصان کیا. اور 2500 3000 میں بندہ مروا دینا آج کل آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کو پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا میں آپ کو پروگرام جاتے ہیں, بڑے بڑے حالانکہ گدی نشین آپ سے علاج کروانے آتے ہیں. میں نے خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ابھی مجھے آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے ہوں گے. تو بڑے بڑے گدی نشین جہاں پہ آپ سے علاج کروانے آتے ہیں, تو آپ کے خیال میں بھی کیا جو اتنا جادو عام ہو چکا ہے, جو ہر فیملی میں 2-3 بندے یا ہر محلے میں 2-4 فیملیاں پوزیسڈ ہوتی ہیں, ہر فیملی پہ جادو کے اثرات, ہر فیملی پہ کوئی کسی کی بیٹی جکڑی ہوئی ہے, کسی کا بچہ جکڑا ہوا ہے, کسی کا بیٹا جکڑا ہوا ہے, کسی کا شوہر جکڑا ہوا ہے, کسی کا میاں جکڑا ہوا ہے, کسی کی بیوی جکڑی ہے. تو یہ سارا مطلب ہے جادو اتنا عام ہو چکا ہے اور یہ حقیقت ہے, اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں. اور سب سے ڈینجر قسم یہی ہے کہ کسی کی زندگی سے بدتر کیا ہوگا کہ کسی کی زندگی ہی لوگ اجیرن کر دیتے ہیں. جس طرح اگر ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے تو اس سے زیادہ سخت جادو کیا ہو سکتا ہے. سب سے بدترین جادو ہی یہ ہے جو اللہ پاک کا سب سے پاک اور مقدس رشتہ ہے, اور کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو بنایا گیا تھا میاں بیوی کا, جب اس کو ہی توڑ دیا جائے جادو کے ذریعے, تو اس سے بڑھ کے کیا کون سا مطلب ہے. میری نظر میں تو اس سے بدتر جادو کوئی نہیں ہو سکتا. پھر جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ موت کا جادو, موت کا کڑا لگا دینا. لاسٹ ٹائم جو میرے اوپر بھی لگا دیا گیا تھا, اور میں بڑے بڑے عاملوں کے پاس بھاگا, بڑے بڑے پیروں کے پاس بھاگا, بڑے بڑے گدی نشینوں کے پاس بھاگا. تو خود اس عملیات میں گھسا ہوا تھا. 18-20 سال کی میری سروس تھی, لیکن میں خود بھی جب میں نے دیکھا کہ ابھی میری طاقت نہیں پڑ رہی, تو یہاں پہ آ کے مجھے سہارے کی ضرورت پڑی. جہاں پہ میں لوگوں کا علاج کرتا تھا, جب مجھے علاج کی ضرورت پڑی تو میں واللہ پر خدا اللہ کے ساتھ گواہ کہ کسی بندے نے نہ مجھے سہارا دیا. جن لوگوں کا میں نے 2-2 سال لگا کے علاج کیا تھا, وہ بندے بھی میرا سلام نہیں دے رہے تھے. اس ٹائم پہ پھر جب میں نے استخارے کیے, پھر لوگوں سے پوچھا, پھر پتہ نہیں کن لوگوں کے ذریعے مدد لیتا لیتا پھر آپ تک پہنچا. اس وقت بھی آپ نے ہی ہاتھ ڈالا تھا, اور وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ کروایا تھا. جو حق ہے وہ بولنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے گندا جادو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پہ ہاتھ ہی نہ ڈالے. اور اس سے بڑھ کے جادو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا علاج کرتا ہے, علاج کرنے والا بیمار ہو جاتا ہے. جادو کی یہ قسم ہے کہ اگر جادو کر دیا جائے تو ایک تو عامل جو ہے اس کا علاج نہ کر سکے, اور علاج کرے تو وہ خود بیمار ہو جائے یا اس کے خود حالات خراب ہو جائے, اور تباہی و بربادی اس کی بھی ہو جائے. یہ چیز آپ نے یاد کروا دی پرسنلی. ابھی تو چونکہ میں دوبارہ اس لائن میں آپ کی دعا سے اور اللہ والوں کی نظر سے دوبارہ ابھی پھر کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں بھی لوگوں کا بھلا کر سکوں, فائدہ کر سکوں. میں خود کو استاد تو نہیں کہتا ہوں,
نہ میں کوئی اتنا سیکھا ہوا ہوں، بس طالب علم اس دنیا میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے عجیب چیز جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے، بلکہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوگی، اور اس کا فرسٹ ٹائم مجھے آپ سے ہی پتہ چلا تھا، سنا ہوا تھا لیکن پریکٹیکلی میں نے آپ کے پاس آ کے دیکھا تھا، ایک ایسا عمل کہ کسی پہ جادو کر دیا جائے اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کا روزگار بند کرنے کے لیے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی بڑے مزے کا سٹیپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ صرف بندش لگوانی ہے، اس کا صرف روزگار کا مسئلہ بنے، باقی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پھر کوئی کہتا ہے نہیں، مجھے اس کے روزگار پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کماتا پھر مجھے صرف اس کی صحت پہ لگانی۔ دوسرا بندہ آئے گا، وہ کہے گا نہیں، مجھے اس کی صحت پہ نہیں لگوانی، مجھے اس کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نہ چاہتا ہوں اس کا رشتہ نہ ہو، بس بیٹھا رہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری زندگی میں خود بھی پریکٹیکلی یہ چیز ہو گزری ہے، اور میں نے آپ کے پاس آ کے خود پریکٹیکلی دیکھا۔ اس سے پہلے سنتا تھا لیکن پریکٹیکلی نہ میرے پاس کوئی کیس آیا تھا، نہ میں نے کوئی چیز ہینڈل کی تھی، نہ میری لائف میں گزری تھی، لیکن اندازہ تھا، اس چیز کا علم تھا، پتا تھا کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ کسی پہ عمل کر کے پھر اوپر سے وہ عمل کر دینا کہ اس کا علاج نہ ہو سکے۔ کوئی بنگالی بابا یا کوئی بھی کالے کرنے والا عملیات، یا جن سے آپ ابھی مطلب جنگ لڑ رہے ہیں کالی طاقتوں سے، یا آپ اپنے دشمنوں سے، یا لوگوں کو آزاد کروا رہے ہیں، آپ لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ابھی ڈسکس جو میں کر رہا ہوں، کہ لوگ ایسے ظالم ہیں کہ ایک خاندان کو برباد کر کے اوپر سے ایسا عمل کروا دیتے ہیں کہ یہ جہاں پہ جائے وہ بھی اس کا علاج کرنے سے انکار کر۔ یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک فیملی آئی ہے، تو نہیں، اگر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروا دوں آپ کی جی تجربے کے طور پہ، جی جی جس کے اوپر جادو ہوا ہو اور اس کے اوپر جادو یہ کروا دیا جائے کہ وہ یہ مانے ہی نہ کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں آپ کو سکھانے کے لیے ایک تیسری ٹرم میں نے بتا دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ جادو کرنے سے یا جادو اتارنے سے انکار کر دے، اگر اس کے اوپر جادو کر کے یہ جادو کروا دے کہ وہ مانے ہی نہ کہ میرے اوپر جادو ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ بالکل ہوتا ہے، اور یہ آپ نے وہ پوائنٹ چھیڑا ہے جو دنیا ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ بالکل، مطلب لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور خود جادو زدہ ہوتے ہیں، اور خود جادو زد ہوتے ہیں، خود لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ یہ معوذتین پڑھو، ایت الکرسی پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، جادو نہیں ہوگا۔ وہ خدا کے بندے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، حدیث کی 10 کتابیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام سے روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، اللہ کے نبی پہ جادو چلا، اور وہ جب فرشتے آئے، جب 2 معوذتین صورتیں نازل ہوئیں اور وہ جا کے کنویں سے نکالا گیا، اس کے اوپر ڈوری لپیٹی ہوئی تھی، تو یہ دیکھا جائے جب اللہ کے نبی کو دنیا والوں نے، ظالموں نے، جادوگروں نے معاف نہیں کیا، تو کیا ہم لوگوں پہ جادو نہیں چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں یہ بس ڈونگی ہے، یہ مارکیٹنگ ہے، یہ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں چیلنج کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہے نہیں، اس کے اوپر خود یہ جادو ہوتا ہے، اس کے اوپر خود جنات ہوتے ہیں۔ ابھی جہاں پہ میں کام کرتا ہوں یا جہاں پہ میری جاب ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ اکثر مجھے کہتا رہتا ہے کہ یہ آپ خود اپنے کام کرتے ہو تو آپ ایسا ہے، اپنے جنات سے کام تو نہیں کروا لیتے۔ میں نہیں مانتا یہ کوئی اس طرح کے جنات ہوتے۔ تو وہاں پہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک بندہ وہ ڈیوٹی پہ تھا، نائٹ شفٹ تھی اس کی، تو اس پہ نا وہ حاضری ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، اللہ پاک ان کو صحت ہے، وہ ابھی بیمار ہے، سید منور شاہ ان کا نام تھا، تو وہ ان کے ساتھ تھا، وہ بندہ ان کے نیچے کام کر رہا تھا، تو وہ انہوں نے دم وغیرہ کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا یہ آپ کو پتا ہے یہ اس کو جن شن ہوتا ہی نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہر جگہ رہتی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے،
اللہ کے نبی سے آ کے قرآن سیکھتے تھے، ان میں اصحاب رسول موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے اولیاء، غوث، قطب، ابدال ہو گزرے، بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ پہلی امتوں کے جنات بھی موجود ہیں، اب بھی ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور یہ تو موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ اصل میں یہ سائنس کا اور فزکس کا، میڈیکل کا ملا جلا جو مکسچر ہے، یہ وہ کیس ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جہاں پہ کام کر رہا تھا وہاں پہ آکسیجن کی کمی تھی، یا اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا، ایسا ہوا فلاں ہوا، تو پھر یہ گر گیا اور یہ اس کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور یہ تڑپنے لگ گیا۔ تو ابھی آپ نے چونکہ یہ تار چھیڑ دی ہے، تو اس میں آپ کو جو میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی چیز دیکھی ہے، تو جو اکثر بی پی کا مسئلہ ہے، بی پی کا، بلڈ پریشر کا، یا شریانیں پھٹ جاتی ہیں، لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، تو یقیناً جہاں تک میں نے یہ نوٹس کیا ہے یا میری زندگی میں تجربہ گزرا ہے، یہ ہمیشہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بی پی کا مسئلہ، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ مطلب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کہ چیزیں آگ سے بنی ہیں، جب وہ آتی ہیں آپ پہ پریشر ڈالتی ہیں، تو یا وہ خون آپ کا جو ہے وہ بلڈ جو وہ دل کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، سپیڈ یا اپ ہو جاتی ہے یا ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، جو شیطان ہے، جو وسواس ہے، جو دل کے اوپر بیٹھتا ہے، وہ مینڈک کی شکل کا ہوتا ہے، وہ دل پہ بیٹھ جاتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مینڈک کی طرح ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دے رکھی ہے، ایسی قدرت دے رکھی ہے، یہ بیماریاں بھی ڈالتے ہیں، اور یہ وہ بیماریاں جو ڈالی ہوں وہ واپس بھی نکال سکتے ہیں۔ تو جو دماغ کی نس پھٹ جانا، فالج ہو جانا اور اس طرح کی بیماریاں ڈالنا، یہ ہمیشہ جنات ہی کرتے ہیں۔ اب اگر ایک مریض آتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میرا تو بی پی کا مسئلہ ہے، میری فوڈ اچھی نہیں ہے، میرا یہ کام اچھا نہیں ہے، یا میں گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ چلے جائیں دنیا کے کسی ملک میں بھی، دنیا کے ہر کونے میں تقریباً گرمی پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں ہم سے زیادہ گرمی ہے، وہاں پہ تو لوگوں کو بی پی کا ایشو نہیں ہوتا ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے، حالانکہ وہاں پہ جنات بھی زیادہ ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، پیرانارمل کو سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے فیض در فیض، نسل در نسل فیض چل رہا ہے، اور وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہیں۔ حاضریاں جب ہر ہفتے ہر جمعہ آپ نے مکہ میں پڑھنا ہے یا مدینہ میں جا کے پڑھنا ہے، یا اولیاء اللہ جو اصحاب رسول ان کی قبروں پہ جانا ہے، تو آپ کے قریب کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب یہاں پہ کوئی اہل فیض والا بندہ بیٹھا ہے، اہل نظر بیٹھا ہے، یا کامل بندہ بیٹھا ہے، جب آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، تو آپ کے قریب یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ جب آپ ان بندوں سے دور ہو جائیں گے، نیک ہستیوں سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ والوں سے دور ہو جائیں گے، نماز قرآن سے دور ہو جائیں گے، صرف اور صرف قرآن اور نماز جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ادب و احترام اور عقیدت اور وہ رسی جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے چند دن پہلے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ یہ ایسی رسی ہے جس کو آپ تھام لوگے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی کا مطلب یہاں پہ بندے سمجھتے ہیں کہ بے نمازی ہو جانا، یا جو بھی یہ مطلب، صرف گمراہی کا مطلب یہ نہیں ہے، میرے خیال میں تو یہ نہیں ہے۔ گمراہی یہ بھی ہے، جس طرح آپ کا پچھلی بار پوائنٹ میرے دل و دماغ پہ لگا تھا، مطلب ہے اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے اندر کا شیطان پھر بھی نہیں مرتا، یہ بھی گمراہی ہے نا۔ اگر میں اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں بڑا متقی ہے، میری سفید داڑھی ہے، میرے ماتھے پہ محراب بنا ہے، اور میرے ہاتھ میں تسبیح، اور میں ٹھا تسبیح پھیرتا جا رہا ہوں، ابھی آپ کے پیچھے اتنا فیض ہے، لاکھوں لوگ آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی، میں نے جو آپ کے ہاتھ میں دیکھا یا آپ کے پیچھے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ آپ بڑوں کا ادب کرتے ہو، اپنے پیر و مرشد کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو، ہر ہفتے ان کے پاس حاضری دیتے ہو، وہاں سے مطلب اس نیت سے جاتے ہو کہ یہاں سے مجھے کچھ عطا ہوگا اور پھر وہ میں دنیا میں بانٹوں گا۔ تو جب گمراہی کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ گمراہ ہے، بلکہ جب آپ نے اپنے اندر آگ لگائی ہی نہیں ہے، آپ نے اوپر سے جوبا کوبا پہن لیا، نماز پڑھی، تسبیح پھیری، میں بڑا نمازی ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، تو یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے۔
اوپر سے نماز پڑھنا، اندر سے ناپاکی، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور جو میں ابھی رسی کا ذکر کر رہا تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے چھوڑی تھی، وہ یہ جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی کے اصول بتاتا ہے، نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے قرآن بتاتا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق قرآن بتاتا ہے، تجارت کے حقوق قرآن بتاتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق، ملکوں کی حکومت کس طرح چلانی ہے، بحر و بر پہ حکومت کس طرح کرنی ہے، اللہ کے قریب کس طرح جانا ہے۔ ابھی یہ چیزیں تو ٹھیک ہے آ گئی، یہ ہو گئی ایک رسی، اور اس رسی کو ہم نے پکڑ لیا۔ اب اس رسی کے پیچھے بھی تو کوئی بندہ ہونا چاہیے نا، جس رسی کو میں نے پکڑا اس کے پیچھے کوئی بندہ نہ ہو، وہ کہیں سے بندھی ہوئی نہ ہو، تو وہ رسی ہمیں گمراہی کرے گی۔ جب ہم پہ دباؤ آئے گا، یا کوئی طوفان آئے گا، یا ہوا چلے گی، یا لہر پڑے گی، یا سمندر کی لہریں گی، وہ ہمیں بہا کے لے جائے گی۔ جب وہ رسی پیچھے کنیکٹ ہی کسی چیز سے نہیں ہے تو ہمیں بہا کے لے جائے گی۔ تو وہ جو کنیکشن پیچھے ہے وہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہوا، جس طرح مولا علی علیہ السلام ہو گیا، اس کے بعد پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، اس طرح ائمہ کرام علیہ السلام چلتے ہوئے پھر آ جاتے۔ سلسلہ چلتا 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 یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہستی جو پاکستان کے لاہور کے اولیاء کرام کے سرتاج جو ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری ہو گیا، پھر ان کے نیچے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا۔ اس طرح نظام چلتا 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 اولیاء کرام آتے آتے پھر اسی رسی کو جن جن بندوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ انہی بندوں کی عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، نماز، قرآن پاک، سب کچھ انہی لوگوں کا محفوظ ہے۔ وہی لوگ بچے ہوئے ہیں شیاطین سے، وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جادو سے، وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جنات سے، وہی لوگ علاج کر سکتے ہیں، وہی لوگ گمراہی سے نکال سکتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی میں نے چیز دیکھی، آپ نے ابھی سب سے پہلے سوال پوچھا کہ آپ بڑے بڑے استھانوں پہ گئے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، کیا دیکھا؟ میں نے زندگی کا میرا سچ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے رسی اگر پکڑی ہوئی ہوگی، پہلی بات ہے کسی نے رسی نہیں پکڑی ہوئی، اگر کسی نے پکڑی ہوئی ہے نا تو وہ پیچھے کنیکٹ ہی نہیں، اگر پکڑی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے پکڑی۔ لیکن جب یہاں پہ میں آیا تو میں نے دیکھا بھائی یہاں پہ آپ کہتے ہو میرے پاس آتے ہو، موج کرو، مستی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف ادب چاہیے، صرف اور صرف دھیان چاہیے، صرف اور صرف تصور شیخ چاہیے۔ اور باقاعدہ جو بندے فیض یاب ہو کے گئے ہیں، یا جو بندے یہاں سے ٹھیک ہوئے، میں خود آپ سے علاج کرا چکا ہوں۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے رسی پکڑا ہوا، اگر میں نے چند بندے دیکھے ہوں گے تو ان میں سے اگر کوئی میرے سے مثال پوچھے تو میں آپ کو پیش کروں گا کہ جس بندے کی رسی پیچھے کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہے، کسی ہستی کے ساتھ کنیکٹ ہے، جہاں سے کچھ چیز آ رہی ہے، کوئی فیض آ رہا ہے، کوئی ایسی طاقت آ رہی ہے، کوئی ایسی نور آ رہی ہے جو کم سے کم آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ان کو کچھ مل رہا ہے یا کچھ عطا ہو رہا ہے، یہ چیز میں نے دیکھی۔ اور اگر میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو پہلے میرا علاج کا سلسلہ جو تھا، بس جیسے آیا دم کر دیا، بس یہ تویز دے دو، فلاں کر دو، بس ٹھیک ہو گیا، بغیر دیکھ کے پھونکا مارا، چل بھائی ٹھیک ہے جاؤ بیڑا پار، نہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، 2 دن بندہ ٹھیک ہوتا ہے، تیسرے دن پھر وہ چیز آ جاتی ہے۔ لوگ علاج کرواتے ہیں، ہم نے فلاں بڑے بڑے عاملوں سے علاج کروایا، 2 دن کے بعد پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، فلاں جگہ سے تعویذ لیے، 2 دن کے بعد پھر وہی مسئلہ ہو گیا۔ وہ بھائی جب آپ کے پیچھے کوئی رسی نہیں ہے، آپ کے پیچھے جب کوئی کامل مرشد ہی نہیں ہے تو آپ نے گمراہ ہی ہونا ہے، وہ وقتی چور۔ اب مزدوری ہوتی ہے، آپ نے ذکر کیا، اللہ پاک نے اس کی مزدوری آپ کو دے دی، اللہ پاک کسی کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن جب آپ رسی سے کنیکٹ ہو گئے، ابھی میرے اوپر موت کا عمل ہوا تھا، میں دندناتا پھر رہا ہوں، ابھی میرے چہرے پہ نور آ گیا، چمک آ گئی ہے، خوش ہو رہا ہوں، دندناتا پھر رہا ہوں، پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنی زندگی میں ہوں، اپنی موج میں ہوں۔ پہلے کام نہیں کر سکتا تھا، میں نے رسی پکڑی۔ آپ نے خود کہا تھا برہان اگر کامیاب ہونا ہے یہ رسی پکڑنی پڑے گی، میں نے پکڑی ہے، دندناتا پھر رہا ہوں۔ تو میں یہی کہوں گا لوگوں کو، اگر کوئی کامل بندہ پکڑنا ہے تو وہ بندہ پکڑو جس کے ہاتھ میں واقعی رسی ہو، جس کے ہاتھ میں واقعی فیض ہو، جو واقعی فیض یافتہ ہو، جس کے پیچھے بزرگ ہو، جس کے پیچھے سلسلہ ہو،
تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ فیضانی نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور استاد اگر کامل ہو، بزرگوں کا فیض ہو، تو پھر زندگی میں ناکامی نہیں بلکہ وہ چیزیں جن کو آپ ناکام سمجھتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔